آج سے پہلے تک بحریہ ٹاؤن پر جتنی بھی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کا رخ صرف ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ملک کی جانب تھا، لیکن آج ایک ایسی خبر آئی ہے جس کے بعد بحریہ ٹاؤن کی جو مشکلات ہیں وہ ڈائریکٹلی اب بحریہ ٹاؤن کے انویسٹر کے سر پر بھی پڑ رہی ہیں، اور انویسٹر کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن یقیناً اس وقت حکومتی ریاستی شکنجے کے اندر ہے، اور یہ شکنجہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ٹائٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم نے اس چینل پر آپ کو پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ بحریہ ٹاؤن اس وقت بڑی سیریس ٹربلز کے اندر ہے، اور آنے والے وقت کے اندر یہ ٹربلز کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی بلکہ یہ بڑھتی چلی جائیں گی، اور انویسٹر جو شروع میں اپنا پیسہ نکال لیں گے ان کو کافی آسانی رہے گی، لیکن آپ اپنا پیسہ نکالیں یا نہ نکالیں بحریہ ٹاؤن کی قیمتوں پر اثر پڑے گا، اور بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹی اس وقت زمیں بوس ضرور ہوگی۔ امپیکٹ کہاں، کتنا، کس طرح سے پڑے گا، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو آج کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز دیتے ہیں جناب، اور بریکنگ نیوز یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی بجلی لیسکو کی جانب سے بند کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم، دس از سہیل دی آئرن مین جعفری، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AJ مارکیٹنگ۔ خبر پر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر اس خبر کے کیا اثرات ہوں گے اور آگے صورتحال کس طرف جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑے حیرت انگیز قسم کے انکشافات ہیں ان پر بھی بات کریں گے۔ تو خبر ہے جناب کہ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لمیٹڈ یعنی لیسکو نے 76 کروڑ کے بقایا جات کی نادہندگی کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن لاہور کو فراہم کی جانے والی 132 kV گرڈ کو بجلی کی فراہمی روک دی ہے۔ 26 فروری 2024 کو جاری کردہ سرکاری نوٹس نے 23 فروری 2024 کی مقررہ تاریخ تک ادائیگی میں کوتاہی کی نشاندہی کی ہے۔ لیسکو کے جنرل مینیجر آپریشن ڈائریکٹر کو اس وقت تک علاقے کو بجلی کی فراہمی منقطع کرنے کا کہا ہے جب تک ادائیگی مکمل نہ ہو جائے۔ اس ہدایت کو لیسکو اور نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی یعنی NTDC دونوں کے حکام کو وسیع پیمانے پر پہنچا دیا گیا ہے، جس سے صورتحال کے بارے میں ایک جامع آگاہی یقینی بنائی گئی ہے۔ لیسکو کی جانب سے کی گئی کارروائی عدم ادائیگی کے حوالے سے کمپنی کے آپریشن اور طریقہ کار کا حصہ ہے، اور لیسکو کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کے اندر رہائشیوں اور آپریشنز پر اس منقطع ہونے والی بجلی کے نتائج کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ کمپنی نے اس معاملے پر مزید کسی قسم کے بیان سے گریز کیا ہے۔ بقایا ادائیگی کے حل اور بجلی کی سپلائی بحال کرنے کے ٹائم لائن کو مستقبل میں ہونے والی بات چیت کے لیے چھوڑ دیا ہے، یعنی پیسے دیں گے تو پھر اس کے بعد بات ہوگی، یا کچھ نیگوشیٹ کریں گے تو اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بحریہ ٹاؤن پاکستان کے سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ڈیولپرز میں سے ایک کو حالیہ دنوں میں خاص طور پر بحریہ ٹاؤن کراچی میں بہت بڑے چیلنجز اور تنازعات کا سامنا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کو قسطوں کا نادہندہ قرار دیا، جس کے باعث اربوں روپے ادا کرنے کی شرائط عائد کی گئی تھیں۔ کراچی میں بحریہ آئیکن ٹاور منصوبہ قانونی لڑائیوں، مالی جدوجہد کمپلیشن اور یوزیج کے بارے میں غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بحریہ ٹاؤن کو سیاسی مخالفت، زمین کے حصول کے مسائل اور مارکیٹ سے متعلق چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کمپنی کی توسیع کو مقامی برادریوں کی طرف سے مزاحمت اور زمین کے حصول اور ترقیاتی طریقوں پر قانونی جانچ پڑتال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان مسائل نے جائیدادوں کی قانونی حیثیت، تعمیراتی معیار، ضروریات کی دستیابی، یوٹیلیٹیز اور بحریہ ٹاؤن پروجیکٹس کے اندر رہنے کے مجموعی حالات کے بارے میں خدشات پیدا کر دیے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کے ساکھ کو متاثر کیا ہے، اور سرمایہ کاروں اور رہائشیوں میں تشویش کا اظہار موجود ہے۔ یقیناً جب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ نے بل بھی پے کیا ہو لیکن آپ کی بجلی کٹ جائے، آپ کو بجلی نہ ملے، تو آپ پریشان ضرور ہوتے ہیں، اور وہ انویسٹر جس نے وہاں پر پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ آج انہوں نے سستی چیز خریدی ہے، کل کو وقت گزرے گا تو اس کے ریٹس بڑھیں گے، لیکن جب اس طرح کے غیر یقینی حالات ہوں گے، جب حکومتی اداروں کے آپ نادہندہ ہوں گے، جب 76 کروڑ روپیہ آپ نے دینا ہوگا لیسکو کا اور وہ آپ نے ادا نہیں کیا ہوا ہے، تو پھر انویسٹر کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آئیں گی۔ لاسٹ ٹائم دیکھ لیں کوئی اتنی بڑی خبر نہیں تھی، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حالات مزید خراب ہوں گے، یہ حالات بہتر ہوتے ہوئے فی الوقت دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب دوسری خبر کی جانب، اور وہ خبر عبدالستار خان، ایک پاکستان کے بڑے معروف اور مشہور اینکر پرسن اور جرنلسٹ ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک رپورٹ تھی اور انہوں نے متعدد پروگرامز بھی اس پر کیے ہوئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کا جو کلیم ہے کہ بحریہ ٹاؤن
اپنی طرف سے بجلی بنا کر لوگوں کو دیتا ہے، جس کی مد کے اندر بحریہ ٹاؤن کے جو بلز ہیں وہ عام بلوں سے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اس پر عبدالستار خان صاحب کا ایک بہت بڑا انکشاف یہ تھا کہ بحریہ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بجلی کی پروڈکشن نہیں ہوتی ہے، اور بحریہ کا یہ جو کلیم ہے کہ وہ مہنگے ڈیزل کے اوپر چونکہ لوگوں کو بجلی بنا کر دیتے ہیں، اس لیے اگر وہ بجلی مہنگی بھی بیچ رہے ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ایکسٹرا پیسے لیں۔ جبکہ عبدالستار خان صاحب کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جناب کسی قسم کے کوئی جنریٹرز آپ کو بحریہ ٹاؤن کے اندر دکھائی نہیں دیتے ہیں، نہ کبھی وہ جنریٹرز چلتے ہیں۔ تو بحریہ ٹاؤن کی کارروائی کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے بیک وقت 2 مختلف گرڈ سٹیشن سے بجلی کے معاہدے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ حکام بھی ملے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دونوں گریڈ سٹیشنز کی بجلی نہیں جائے گی۔ یہ بہت بڑا الزام تھا، یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اندر جب آپ کی صحیح جگہوں پر سیٹنگز ہوں تو اس طرح کی باتیں انڈر دا رگ سویپ کر دی جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں میرے خیال سے اس طرح کے کلیمز کو، اس طرح کی رپورٹس کو بھی شاید دوبارہ سے نکال لیا جائے اور ان کے اوپر بھی انویسٹیگیشنز ہوں۔ بہت سینئر صحافی اور بڑا سیریس قسم کا یہ ایلیگیشن تھا بحریہ ٹاؤن کے اوپر۔ بائی دا وے، اس صورتحال کے اندر میں یہ بھی عرض کروں گا اداروں سے کہ ایسے میں صرف بحریہ ٹاؤن کو زیر عتاب نہ لایا جائے، بلکہ ان لوگوں کو بھی، ان حکام کو بھی، ان ہمارے سول سرونٹس کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے جو اس طرح کی ڈیلز کا حصہ رہے، جنہوں نے اس طرح کی ڈیلز اگر وہ ہوئی ہیں تو ان سے بہت زیادہ پیسہ کمایا ہے۔ فی الوقت جناب جو آپ کا بڑا کنسرن ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی پرائسز اور بحریہ ٹاؤن کے انویسٹر کا کیا ہوگا، اور اب دیکھیں انویسٹر تو تھوڑا سائیڈ پہ رکھ دیں، اس وقت بحریہ ٹاؤن کے اندر جو رہائشی ہیں ان کو بھی معاملے کی حدت محسوس ہونا شروع ہو چکی ہے۔ تو اگر رہائشی کو حدت محسوس ہوگی، جن کے بارے میں ہم بار بار آپ کو یہ باور کرواتے رہے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کی جو پراپرٹی آپ کے نام کے اوپر ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے، اور بحریہ ٹاؤن سارا بھی ضبط ہو جائے گا تو وہ پراپرٹی سٹل آپ کے پاس ہی رہے گی۔ لیکن اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ آپ کو بجلی نہ ملے، کل کو خدا نخواستہ کو گیس کے معاملے کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو پھر بحریہ ٹاؤن کے اندر آپ رہیں گے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور انویسٹر نے بھی اپنے لیے انڈیکیٹرز یہیں سے ڈرا کرنے ہیں کہ آپ نے چیز لی تھی کہ آج وہ کم ویلیو پر ہے، کل کو زیادہ ویلیویبل ہوگی، لیکن اگر ونس اگین اس طرح کی چیزیں ہوں گی کہ جہاں پر بحریہ ٹاؤن میں رہائشی تنگ ہو جائیں، تو کل کو بڑے کم لوگ ہوں گے جو اتنے ہی انتھوزیازم کے ساتھ بحریہ ٹاؤن میں جا کر رہنا پسند کریں گے، اور اتنے بڑی تعداد میں بحریہ ٹاؤن میں جا کر رہنا پسند کریں گے۔ تو وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ جو فائلز ہیں جو بالکل ہوا کے اندر ہیں ان کا ریٹ آپ کو بڑی بری طرح گرتا ہوا دکھائی دے گا۔ وہ ایک بڑا خوبصورت فگر آف سپیچ ہے، ڈراپنگ لائک اے ڈیڈ کیٹ۔ تو فائلز کے ریٹ آپ نے دیکھ لیا ہے کراچی میں بھی اور مختلف جگہوں پر کہ ان میں بہت سیریس فرق آیا ہے۔ اس کے بعد وہ پلاٹس، ان سیکٹرز کے پلاٹس جو آباد نہیں ہیں ان میں آپ کو فرق دکھائی دیا ہوگا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی میں بات کر لیں، جو پلاٹ آپ کو 80 لاکھ روپے کے آس پاس چلا گیا تھا وہ سر اب 50 پہ بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آخری بات، وہ لوگ جن کے پاس کنسٹرکٹڈ پراپرٹی ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو میں کمی آئے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر مسائل چل رہے ہوں اور آپ کی پراپرٹی کی ویلیو میں کمی نہ آئے۔ تو اس میں ونس اگین میں کہوں گا کہ جن کے پاس فائلز ہیں، بہترین اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ ان فائلز کو بیچ دیں اگر فوری طور پر منیمم لاس کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت لمبا چلنا چاہیں گے تو یس، دیر ول آلویز بی اے فیوچر فار بحریہ ٹاؤن اور اینی پراپرٹی سے، بیکاز پراپرٹی جو آپ کی ہے وہ آپ کی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کے پاس کنسٹرکٹڈ پراپرٹیز ہیں یا ایسے سیکٹرز کے اندر پراپرٹیز ہیں جہاں پر آلریڈی گھر بن چکے ہیں، لوگ آباد ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ یہ سلمپ ہے، وقتی طور پہ سلمپ آئے گا، لیکن ایونچولی زمین جو ہے نا وہ اس زمین کے اوپر سب سے اسکیئرس کموڈٹی ہے، جس کی وجہ سے وقت اچھا برا آتا رہتا ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن
میں جیسے پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ ایٹس ڈالرز فار دا بریکفاسٹ اینڈ ڈیفیکلٹس گولڈ. پراپرٹی سے بہترین کوئی اور انویسٹمنٹ نہیں ہے. یو کین ٹرائی ٹو چینج مائی مائنڈ، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یو ہیو گاٹ سم آرگومنٹ اگینسٹ دیٹ، کامنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے. دیٹس اے چیلنج، پلیز چینج مائی مائنڈ. آپ کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.